معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ ٹینڈر نوٹس برائے پرندہ جات و حیوانات۔ کیا تم میرے لیے کہیں سے ایک سبز بندر پکڑ کر لا سکتے ہو؟ ہیں سبز بندر؟ چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ یہ سویرے سویرے ناشتے کی میز پر تم نے کس قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے؟ میں بہت سنجیدہ ہوں اور اخبار پر نظریں جمائے کبھی مجھے کبھی اخبار کو دیکھتی۔ میری بیگم واقعی بہت سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، کسی بندر والے سے آج ہی رابطہ کروں گا۔ سبز بندر نہ ملے تو کوئی سا بھی بندر لے آؤ، کام چل جائے گا۔ ایک تو بندروں کے بارے میں تمہاری معلومات بہت محدود ہیں، صرف سبز بندر درکار ہیں، اور ان کے علاوہ 3 عدد یبرازا بندر، 3 عدد پٹاس بندر اور 3 ہی گونیان بندر۔ میں یقیناً سناٹے میں آ گیا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میری بیگم نہایت لذیذ کڑھی اور ماش کی دال بنانے کے علاوہ اور بچوں کی مناسب پرورش کے علاوہ بندروں کے بارے میں اتنی وسیع معلومات رکھتی ہیں کہ بندر خود حیران رہ جائیں۔ اوہ ہاں، 2 ہاتھی بھی اشد ضروری ہیں، مجھے لا دو۔ ہاتھی؟ ایک بار پھر میں نے اپنی چائے کو چھلکنے سے بچایا۔ ایک تو ان دنوں نیم بیکاری کے زمانے ہیں اور ادھر سے 2 ہاتھی چوکٹ پر باندھ لے۔ کیا بات کرتی ہو بیگم؟ کیا عجیب و غریب ڈیمانڈز ہیں تمہاری؟ ابھی میری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئیں۔ 5 شیر بھی درکار ہیں، بنگال ٹائیگر، 2 نر اور 1 مادہ، اور ان کی عمر 3 اور 4 سال کے درمیان ہو، نہ زیادہ نہ کم، صرف 5 شیر۔ قوت برداشت اگر بیگم سامنے ہو تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ سویرے سویرے بندر تمہیں درکار ہیں، ہاتھی بھی چاہیے اور 5 عدد شیر۔ کیا سرکس کھولنے کا ارادہ ہے؟ ان دنوں تم صبح کی نشریات سے بھی فراغت شدہ ہو تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اگر سرکس بھی کھول لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جی ہاں، میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اس میں کلاؤن یا مسخرہ مجھے بنا دیجیے گا اور خود ہاتھ میں ہنٹر پکڑ کر شیروں کو کلا بازیاں لگوائیے گا۔ بچے بازیگروں کا کام سنبھال لیں گے، کوئی ہوش کی بات کرو۔ بیگم نے سوچ کر کہا، ویسے تمہیں سیدھا کر لیا ہے تو یہ بیچارے شیر کیا چیز ہیں، لیکن میری بات دھیان سے سنو، اور میں بہت سنجیدہ ہوں۔ ان کے علاوہ مجھے زیبرے، بن ماس، سیاہ چیتے اور تیندوے بھی درکار ہیں۔ تم یقیناً مذاق کر رہی ہو۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا تمہارا مذاق ہے؟ نہیں تو پھر بلکہ ایک نہیں نہیں، اس نے اخبار پر جھکتے ہوئے کہا، 3 ٹائیگر بھی فہرست میں شامل کر لو۔ کر لیے، میں نے لاچار ہو کر کہا، اور یہ سب جانور کہاں سے آئیں گے؟ تم جو ہر سال ہمارے شمالی علاقہ جات میں دھکے کھانے اور خجل خوار ہونے کے لیے چلے جاتے ہو تو وہاں سے پکڑ لاؤ۔ شمالی علاقوں میں ہاتھی اور زیبرے وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ ایک بار چند اڑیل، مار خور وغیرہ نظر آئے تھے، اور جو اس بار کو پامیر سے تم سنو ٹائیگر کی کھال لے کر آئے تھے تو وہاں ٹائیگر بھی تو ہوتے ہیں۔ ہوتے ہوں گے، اور وہ سنو ٹائیگر جس کی کھال مجھے ایک ازبک خاندان نے تحفے کے طور پر دی تھی، کم از کم 30 برس پیشتر شکار کیا گیا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس کی کھال کو اوڑھ کر وقتی طور پر خود سنو ٹائیگر بن جاؤں۔ بیگم بے حد محظوظ ہوئی اور ہنسنے لگی۔ تم سنو ٹائیگر بن جاؤ؟ تم جیسا ڈرپوک اور کاہل سنو ٹائیگر یقیناً دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہوگا،
اور ہاں، کچھ پرندے بھی درکار ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ فرمائیں کہ آپ کو کس قسم کے پرندے درکار ہیں؟ بیگم پھر سنجیدہ ہو گئی۔ 6 راج ہنس، سیاہ رنگ کے، مرغابیاں، بطخیں اور کلگی والے کبوتر۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بطخیں اور کلگی والے کبوتر تو میں ٹولنٹن مارکیٹ سے خرید لاؤں گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے لان میں جو چند بلبلے ہیں، کچھ چڑیاں اور بیا کے جوڑے قیام پذیر ہیں، ان پر جال ڈال کر انہیں پکڑ لیا جائے۔ اور ان کے علاوہ گلہریاں بھی ہیں، چھپکلیاں پتہ نہیں تمہیں مرغوب ہیں یا نہیں، لیکن ان کا بھی قطعی طور پر بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ براؤن رنگ کی موٹی سی بلی جو ایک عرصے سے میرے پھولوں کو رونتی رہتی ہے، اسے تو ضرور قابو کرنا چاہیے۔ بیگم کچھ دیر خاموش رہی اور پھر نہایت درد مندی سے کہنے لگی، تم میری ہر بات کو مذاق سمجھتے ہو، اور میں تمہارے بہتر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہوں۔ میرے بہتر مستقبل میں کیا ہاتھی، زیبرے اور شیر چہل قدمی کریں گے؟ کلگی والے کبوتر میرے بیڈ روم میں وٹر گوں کریں گے، اور سویرے سویرے بندر میرا شیونگ فوم لگا کر شیو کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ بیگم نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے میرے آگے اخبار کی ایک کٹنگ رکھ دی اور پھر کہنے لگی، تم سے یوں ہی بیکار تو نہیں بیٹھنا، کوئی نہ کوئی کاروبار تو کرنا ہے۔ اگر جانور اور پرندے سپلائی کر کے ہم آسودہ حال ہو سکتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ذرا اس اشتہار کو غور سے پڑھو۔ اشتہار کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اور عنوان تھا چڑیا گھر کو جانوروں کی فراہمی کے لیے ٹینڈر نوٹس، اور عبارت کچھ یوں تھی، سال 1995-96 کے دوران کراچی کے چڑیا گھر کے MC کے لیے حسب ذیل جانوروں اور پرندوں کی فراہمی کے لیے جانوروں اور پرندوں کی ہر کیٹیگری کے ضمن میں علیحدہ علیحدہ سربا مہر لفافوں میں پیشکش مطلوب ہے۔ اس اعلان کے نیچے مختلف کالم ہیں جن کی سرخیوں میں ڈیمانڈ نوٹس کی تفصیل ہے، مثلاً جانوروں اور پرندوں کے نام، زولوجیکل نام، مطلوبہ تعداد، جانوروں کی عمر اور قیمت ٹینڈر روپے۔ جانوروں کی فہرست وہی تھی جو ابھی ابھی بیگم نے پیش کی تھی، البتہ یہاں واضح طور پر یہ بھی درج تھا کہ جانور کتنے نر ہوں اور کتنے مادہ۔ پھر نوٹس کے اختتام پر کچھ خصوصی ہدایات بھی درج تھیں کہ جانوروں کے سلسلے میں یہ امر ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہوں، نقائص سے پاک ہوں، اور جانوروں کی عمر، جنس اور اوسط وزن سے متعلق تصریحات کے مطابق ہوں۔ افریقہ سے براہ راستہ درآمد کردہ جانور قبول نہیں کیے جائیں گے، اور بہت ہی اہم شرط کہ MC کوئی وجہ بتائے بغیر کلی یا جزوی طور پر کسی بھی یا تمام ٹینڈروں کو مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ از طرف کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن۔ میں نے از حد شرمندہ ہو کر بیگم کی طرف دیکھا۔ واقعی اس کاروبار حیوانات میں میرا روشن مستقبل پنہاں تھا۔ مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ کہیں سے ہاتھی، شیر، چیتے، زیبرے، بندر، بنمانس، ہرن اور تیندوے حاصل کر کے کراچی کارپوریشن کے حال میں چھوڑ دینے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ کہاں سے۔ شرط یہ بھی تھی کہ جانور افریقہ سے نہ منگائے جائیں، حالانکہ میری حیوانی معلومات کے مطابق زیبرے اور بنمانس صرف افریقہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی قیمت کا تعین کس طرح کیا جائے۔ کاغذی شیر کس بھاؤ سپلائی کیا جائے؟ قالین کا شیر کتنے میں ملے گا؟ سیاسی شیر جو بکاؤ مال ہوتے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ایسا شیر جسے یہ بار بار کہنا پڑے کہ شیر بن شیر، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہوگی؟ اور جو شیروں کے پتر شیر ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھی جس کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہو، یا پھر پورس کا ہاتھی، یا جس کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں۔ شاید اسے تول کر فی کلو کے حساب سے قیمت لگائی جاتی ہے۔ زیبرے کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ گدھے اور زیبرے میں صرف ذوق لباس کا فرق ہوتا ہے، تو کیا زیادہ دھاریوں والا زیبرا
باپردہ گنا جاتا ہے، اور جس کے بدن پر کم دھاریاں ہوں وہ ذرا فحش ہو جاتا ہے، تو کتنے میں بکے گا؟ کیا بندوں یا بن مانس کی شکل اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار سے ملتی ہو تو کیا دام ہوں گے؟ اگر وہ ڈرون کے ارتقائی مراحل سے متعلق ہو تو کتنا قیمتی ہوگا؟ کیا بندروں یا بن مانس کی شکل اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار سے ملتی جلتی ہو تو کیا دام ہوں گے؟ اور اگر وہ ڈارون کے ارتقائی مراحل سے متعلق ہو تو کتنا قیمتی ہوگا؟ تو بنیادی طور پر یہی پرابلم تھی کہ میں ٹینڈر نوٹس کے جواب میں کس جانور کی کیا قیمت درج کروں۔ میں ذہنی طور پر جانور فروش بننے کو تیار تھا۔ اگر لوگ ضمیر فروش بآسانی ہو سکتے ہیں تو میں جانور فروش کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے تو اپنے کاروباری ادارے کا نام بھی سوچ لیا تھا، درندہ جات حیوانات و پرندہ جات انلمیٹڈ۔ ہر قسم کے درندوں، پرندوں اور حیوانوں کے لیے صرف ہم سے رجوع کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان دنوں انسانوں میں بھی درندوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم سچ مچ کے درندے سپلائی کر سکتے ہیں، پنجرے فری سپلائی کیے جائیں گے، اور ہر آرڈر پر 1 عدد الو مفت میں مہیا کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بیگم ایک مرتبہ پھر غور سے پڑھو کہ ٹینڈر نوٹس میں جو شرائط درج ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس نے اخباری تراشے کو غور سے پڑھا اور کہنے لگی، بس ایک خدشہ ہے کہ اگر ہم یہ سب درندگان و پرندگان خرید لیں اور کراچی کارپوریشن ہمارا ٹینڈر مسترد کر دے تو پھر ہم ان کا کیا کریں گے؟ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنے گھر میں ہی 1 عدد چڑیا گھر کھول لیں، اور دوسری یہ ہے کہ انہیں آزاد کر دیں۔ انسانوں کے ہجوم میں ان درندوں کو پہچاننا مشکل ہوگا، گھل مل جائیں گے، لیکن یہ تو درندوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان میں بھی انسانوں کی رفاقت سے انسانی خصلتیں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم انہیں واپس جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ بیگم نے ایک مرتبہ پھر ٹینڈر نوٹس کی عبارت کو پڑھا اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہائے ہائے، میں نے بہت دنوں سے یہ تراشا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ٹینڈر داخل کروانے کی تاریخ تو کب کی گزر چکی، اب کیا کریں؟ صبر شکر، اور جب تک کسی اور چڑیا گھر کے لیے درندوں کی ضرورت نہیں پڑتی اسی تنخواہ پر گزارا کریں۔ ویسے خواتین و حضرات، اگر آپ کو کوئی ہاتھی، شیر، بندر یا گدھے وغیرہ درکار ہیں تو خاکسار سے ضرور رجوع کریں۔ 1 عدد الو مفت میں سپلائی ہوگا۔ سب ہیڈنگ 54 بیویاں اور بابا کوچوان۔ آ جاؤ بادشاہو، تانگے پر بیٹھو، بیٹھنے سے آپ کی مشہوری خراب نہیں ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر لاہور کی گرم دوپہر میں پسینہ پونچھا اور پلٹ کر دیکھا، اور پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ اور وہاں پیپل تلے ایک تانگا ظاہر ہے گھوڑے سمیت کھڑا تھا، بلکہ تانگا کھڑا تھا اور گھوڑا تھوتنی چکائے چارے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا کوچوان جانے کب سے پچھلی نشست پر نیم دراز سگریٹ کے سوٹے لگا رہا تھا۔ گاڑی حسب معمول مکینک کے پاس کھڑی تھی، اور میں ایک بس سٹاپ پر کھڑا تھا، اور بس آ نہیں رہی تھی۔ آتی تھی تو رکتی نہ تھی، رکتی تھی تو فوراً چل پڑتی تھی، اور میرے بس سے باہر ہو جاتی تھی۔ ویگن میں پیک ہو جانے کے خیال سے میرا دم نکلتا تھا، اس لیے میں بہت دیر سے لاہور کی گرم دوپہر میں کھڑا تھا، اور اس مہربان کوچوان کو میری حالت پر ترس آ گیا تھا۔ آ جاؤ بادشاہو۔ اس نے چھانٹا اٹھا کر ذرا پیار سے گھوڑے کی پشت پر رسید کیا۔ نہ مجھے سواری ملنی ہے نہ آپ کو، بس ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ آ جاؤ۔ میں ذرا جھجکتا ہوا تانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اپنی آخری تانگا رائڈ کیے ہوئے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ چل بھائی بادشاہ، بوڑھے کوچوان نے باگیں جھٹک کر گھوڑے کی پیٹھ تھپکی، اور ہم سرکولر روڈ پر ریلوے اسٹیشن کی جانب رواں ہو گئے۔ اگر آپ کو مکان کی ذرائع نقل و حمل کی عادت ہو تو تانگے پر بیٹھ کر اپنا بیلنس قائم رکھنا بہت دشوار لگتا ہے،
کبھی آپ کھسکتے ہیں، کبھی جھولتے ہیں، اور کبھی سر چھت کے ساتھ، اور کبھی دھڑام سے کسی گڑھے میں۔ اس کی ردم کی عادت نہیں ہوتی، اور گھوڑا دم اٹھا کر جو بار بار مشک بار کرتا ہے، اس کی عادت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک زمانے میں تانگا ایک شاہانہ سواری تھی۔ اس کی مختلف قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ عام تانگے بھرے پورے اور مسلسل رواں رہتے تھے۔ خاص تانگے، وی آئی پی تانگے، زیادہ تر اڈوں پر کھڑے خاص لوگوں کا انتظار کرتے تھے۔ سالم تانگا لینا سٹیٹس سمبل تھا۔ تانگے کی پچھلی نشست پر بوسکی کی قمیض اور مکھن زین کی پتلون میں ملبوس ہونا، ایک ہاتھ میں 555 سگریٹ کا ڈبہ تھامنا اور میٹنی شو دیکھنے جانا صرف شہزادوں کا کام تھا۔ لیکن آج تانگا در بدر ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ جناب، یہ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ہے۔ گھوڑے کی لد سے گندگی پھیلتی ہے۔ چنانچہ ایک تانگا سڑک سے اترتا ہے اور اس کی جگہ 10 کاریں آ جاتی ہیں اور ٹریفک رک جاتی ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ ایک گھوڑے کی لد سے آلودگی زیادہ ہوتی ہے یا 10 کاروں کے دھوئیں سے۔ آہستہ آہستہ مجھے تانگے کی ردھم کی عادت ہو گئی۔ میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ بابا جی، یہ تانگا گھوڑا آپ کا اپنا ہے؟ آہو جی، اپنا ہے اللہ کے فضل سے۔ 50 برس ہو گئے ہیں لاہور کی سڑکوں پر رزق کماتے ہوئے۔ آل اولاد کیا کرتی ہے؟ مزے کرتی ہے جناب عالی۔ کوئی دبئی میں ہے تو کوئی کراچی میں ٹیکسی چلاتا ہے۔ بیٹے منع نہیں کرتے کہ اس عمر میں اب کام چھوڑ کر آرام کرو؟ کہتے تو بہت ہیں باؤ جی، پر میں اس عمر میں بے سرا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب تانگا چلتا ہے، گھوڑے کے گلے میں بندے گھنگرو بجتے ہیں تو وہ سر میں ہوتے ہیں۔ سارے گھوڑے تانگے سر میں نہیں ہوتے، صرف وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو ان سانگے کا کوچوان بھی اسی سر میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کرو کہ میں 50 برس سے اسی سر میں ہوں۔ ایک روز بھی سڑک پر نہ آؤں، گھر بیٹھا رہوں تو لگتا ہے کہ بے سرا ہو گیا ہوں۔ واقعی اس کا سر ایک خاص ردم کے ساتھ ہلتا چلا جا رہا تھا، اور گھوڑے کے گلے میں بندے گھنگروؤں کی جھن جھن سے ہم آہنگ ہوتا تھا۔ سواری مل جاتی ہے؟ ہاں جی، سواری بہت۔ باؤ جی، آپ جانتے ہیں کہ تانگے پر بیٹھنے والے لوگ صوفی ہوتے ہیں؟ میں چونک گیا۔ چلیے، سر میں ہونے تک تو بات کسی حد تک قابل یقین تھی، لیکن تانگے اور تصوف کا کیا رشتہ ہے؟ صوفی لوگ تانگے پر بیٹھتے ہیں یا تانگے پر بیٹھنے والے صوفی ہو جاتے ہیں؟ آپ مذاق نہ سمجھیں۔ تانگے پر بیٹھنے والے زندگی کی روانی کے ساتھ ساتھ حرکت میں رہتے ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں رب کے بارے میں، اس دنیا جہان کے بارے میں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی رفتار اور وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تم رکشے میں بیٹھو، ٹیکسی میں بیٹھو تو کیا ہوگا؟ تم زندگی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلو گے۔ ہر لمحہ حادثے کا خطرہ، ہر وقت دماغ پر بوجھ، انجن اور سلنسر کا شور۔ اسی لیے تانگے میں بیٹھنے والے لوگ دھیمے اور امن پسند ہوں گے، اور رکشے میں سوار ہونے والے غصیلے اور مار کٹائی پر تیار۔ کیا خیال ہے؟ خیال تو ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا بابا کوچوان ذرا زیادہ ہی افلاطون ہو رہے ہیں، انہیں ذرا کم سنجیدہ کیا جائے۔ لیکن کوچوان جی، دنیا بھر کی ترقی یافتہ قومیں تو کاروں اور جہازوں میں فراٹیں بھرتی جاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ ابھی تک گھوڑے تانگے میں جھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ترقی کیسے کریں گے؟ باؤ جی، بابے کوچوان نے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ تمہارے پاس بھی تو کار ہے، تانگے پر مجبوراً بیٹھے ہو۔ تم نے کون سی ترقی کر لی ہے؟ ورلڈ کپ تو تم جیت نہیں سکے۔ ورلڈ کپ کا ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ سری لنکا والے بھی ذرا صوفی ہوتے ہیں، گھوڑوں پر نہ صحیح ہاتھیوں پر بیٹھتے ہیں، گیان دھیان میں مصروف رہتے ہیں، نہ غصہ کرتے ہیں، نہ گرمی کھاتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں اور کپ اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سری لنکا بہت ترقی یافتہ ملک ہے۔ بالکل ہے باؤ جی، میں ساری عمر دوسری کے چکر میں رہا اور پھر بھی نصیب نہ ہوئی، اور وہاں ایک جی دار نے 2-3 سال میں 54 کر لی۔
54 کیا کر لی؟ بیویاں اور کون؟ اخبار نہیں پڑھا؟ اتنے غور سے نہیں پڑھا۔ بادشاہو، سری لنکا کے ایک باشندے نے 2-3 سال میں 54 کے قریب شادیاں کی، نام بدل بدل کے۔ آخری بیوی نے پولیس کو شکایت کر دی تو غریب پکڑا گیا۔ یہ عورت ذات ہوتی ہی ناقابل اعتبار ہے۔ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے؟ آہو باؤ جی، اس غریب نے کوئی زبردستی تو شادیاں نہیں کی، ان عورتوں کی من مرضی سے کی، تو پھر شکایت لگانے کا کیا مطلب؟ واہ جی واہ، کیا شیر دلیر ہوتے ہیں سری لنکا والے۔ ویسے میرے خیال کے مطابق تو یہ بندہ بھی کوئی ورلڈ کپ وغیرہ جیتنا چاہتا تھا، زیادہ سے زیادہ بیویوں کا ورلڈ کپ، لیکن عورت ذات نے کام خراب کر دیا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ خانہ ٹنگ بھی کمال کا کھلاڑی ہے۔ کون سا خانہ ٹنگ؟ وہی سری لنکا کا کپتان۔ اچھا اچھا، میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ تمہارا مطلب ہے رانا ٹنگا؟ ہاں وہی، ہم سب کوچوان اسے خانہ ٹنگا کہتے ہیں۔ ہمارا بڑا پسندیدہ ہے، شکل سے بھی ہمارے ساتھ ملتا ہے۔ لو جی، میرے ساتھ شرط لگا لو، ضرور تانگے پر سواری کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے، اس لیے ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ بہت دن ہو گئے تھے میں گاؤں کے کسی حجرے میں نہیں بیٹھا تھا، چوپال میں نہیں گیا تھا، ٹی ہاؤس میں بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، گوال منڈی کی کسی بند دکان کے باہر تھڑے پر بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگائی تھی، کسی پرانی ڈگر کے حجام سے حجامت نہیں بنوائی تھی، اور کسی تانگے پر سواری نہیں کی تھی۔ یہ سب وہ مقام اور وہ لوگ ہیں جو انسان کو انسان کے قریب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، انسان کے معاشرتی حیوان ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان لوگوں اور ان مقامات سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ کہیں اس تصور نے جڑیں پکڑ لی ہیں کہ ماڈرن ہونے کے لیے، ترقی کے لیے الگ تھلگ اور چپ چاپ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ تھڑے پر بیٹھ کر گپ لگانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جو ماڈرن نائی ہے، معاف کیجیے گا، ہیئر ڈریسر ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ایئر کنڈیشنڈ سیلون میں VCR پر MTV چلتا ہے، اور مادھوری ڈکشت پیا کے گھر آنے کی خوشی میں الٹی ہو جاتی ہے۔ رکشے والا غریب اپنے ہی سائلنسر کے شور سے کب کا بہرا ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے کیا بات کرے گا۔ چنانچہ ہم سب مسلسل چپ رہتے ہیں اور اپنے ماڈرن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب ہم نے بولنا ہوتا ہے تو نفسیاتی معالج کے پاس 500 روپے فیس ادا کر کے 10 منٹ کے لیے بولتے ہیں، اور اپنا کتھارس کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس تانگا رائڈ کے دوران میں نے لاہور دیکھا اور ایک بوڑھے کوچوان کی دانش مندی سے لطف اٹھایا۔ پاکستان کے قیام سے پیشتر لاہور میں ایک باریش اور جوگی ٹائپ بزرگ دیویندر ستیارتھی رہا کرتے تھے۔ موصوف کا یہ وتیرہ تھا کہ بھاٹی دروازے سے اسٹیشن جانے کے لیے تانگے پر سوار ہوتے، راستے میں کوچوان سے گپ لگاتے جاتے کہ کتنے بچے ہیں، روزانہ کتنا کما لیتے ہو، رہتے کہاں ہو، چارے کا بھاؤ ان دنوں کیا ہے۔ کوچوان بزرگ سمجھ کر تعظیم کرتا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا۔ اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے دیویندر ستیارتھی آپ دیدہ ہو جاتے۔ ہائے ہائے، میں تمہارے لیے کیا کروں بھائی، میرا دل تو تمہارے غم میں پھٹا جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور کوچوان ان کو تسلی دینے لگتا کہ بزرگو صبر کرو۔ ستیارتھی صاحب اسی طرح آنسو بہاتے، ہائے ہائے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، غریب آدمی کی زندگی کیا ہے، کہتے ہوئے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، تانگے سے اترتے اور چلے جاتے۔ کافی دیر کے بعد کوچوان کو خیال آتا کہ بابا جی کرایہ ادا کیے بغیر کھسک گئے ہیں۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، لیکن میں نے بابا ستیارتھی کی روایت پر عمل نہ کیا اور کرایہ ادا کرنے لگا۔ پتر رہنے دے، تجھے ان پیسوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اور گھوڑے کی پشت پر چھانٹا رسید کر کے چلا گیا۔ بابا کوچوان کی ایک بات میرے دل کو بہت لگی، ہم دوسری بیوی کے چاؤ میں بوڑھے ہو گئے اور حوصلہ نہیں ہوا۔ قربان جائیں اس سری لنکن جی دار کے جس نے 54 کر لی۔ میرا خیال ہے آپ کے دل کو بھی یہی بات لگی ہوگی، اگر آپ ایک خاوند ہیں تو۔